بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب رسول خدا نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو امام حسین کی شہادت اور ان پر آنے والی مصیبت کی خبر دی تھی، جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو سنا کہ حسین 3 روز بھوکا پیاسا رہے گا اور اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ ذبح کیا جائے گا، پھر اس کی لاش بے گور و کفن پڑی رہے گی، تو بہت شدت سے روئی، بولی اے بابا، میرے حسین پر یہ واقعہ کس زمانے میں پیش آئے گا؟ جب رسول خدا نے فرمایا اے فاطمہ، افسوس کہ تیرا فرزند مصیبت میں مبتلا ہوگا تو تنہا ہوگا، اس وقت نہ میں ہوں گا، نہ تو ہوگی، نہ علی ہوگا۔ یہ سن کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے سے زیادہ روئیں اور بے قرار ہوئیں اور عرض کیا اے بابا، جب میرا بیٹا ایسی بے کسی سے شہید ہوگا تو اس پر کون روئے گا اور کون اس کا سخت ماتم بچھائے گا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ، میری امت کی عورتیں میری اہل بیت کی عورتوں کی مصیبت کو یاد کر کے روئیں گی اور میری امت کے مرد میرے اہل بیت کے مردوں پر روئیں گے۔ میرے دوستوں کی ایک قوم ایک دوسرے کے بعد تیرے حسین کا سمان ماتم ہر سال تازہ کریں گے۔ اے فاطمہ، جب روز قیامت ہوگا تو عورتوں کی صفات تم کرنا اور مردوں کی صفات میں کروں گا، اور جو مصیبت حسین سن کر روئے گا تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے۔ فاطمہ، سب آنکھیں قیامت کے دن رو رہی ہوں گی، مگر وہ آنکھ جو مصیبتیں حسین سن کر روتی ہے وہ آنکھ خوشحال ہوگی اور اسے جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دی جائے گی۔ ایک سفید کبوتر کا ایسا واقعہ جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ کبوتر کو لوگ بہت محبت سے پالتے ہیں۔ آج کا واقعہ سننے کے بعد آپ بھی کبوتر سے بے انتہا محبت کرنے لگیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک کبوتر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کر دیا گیا، جب پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیوں کو قید کر لیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے غم میں آسمان بھی برس برس کے رو رہا تھا۔ 10 محرم کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان سے گزر رہا تھا۔ کبوتر نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کا جسم مبارک تنہا پڑا ہے۔ وہ کبوتر چیختا ہوا نیچے اتر آیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی ہے اور پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کو قتل میں شہید کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ کا خاندان کربلا میں بکھر گیا ہے۔ یوں کبوتر کربلا میں آ کر پھرنے لگے اور امام حسین کے غم میں رونے لگے، اور اس کبوتر نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر لیا اور واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف میں جا پہنچا اور طواف کی طرح حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پر سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا تو حیران اور پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے، تو پھر معلوم ہوا کہ سفید کبوتر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے پر کیوں آیا تھا۔ کبوتر یہ پیغام دینے کے لیے آیا تھا کہ نبی کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے لوگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں جو سفید رنگ کا کبوتر ہے وہ اسی کبوتر کی نسل میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کبوتروں میں اتنی شفا اور برکت رکھی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ کے گاؤں میں ایک سیام نام کا ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کو اچانک ہی بہر کا مرض ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ، پیر اور آنکھوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ وہ لڑکی نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے رشتہ دار اور محلے کے لوگ اس لڑکی سے شدید نفرت کرنے لگے۔ لوگ باتیں کرنے لگے کہ کہیں یہ مرض ہمیں نہ ہو جائے۔ وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر شہر سے دور چلا گیا۔ ایک باغ میں جا کر اس نے اپنی رہائش کر لی۔ وہ سارا دن باغ میں کام کرتا اور اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا کہ وہ شام میں اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ لڑکی پریشان ہو گئی کہ اتنا وقت ہو گیا ہے اور میرے والد ابھی تک نہیں آئے۔ وہ اپنے والد کو ڈھونڈتے ہوئے ایک درخت کے نیچے جا پہنچی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس ایک پرندے کی چیخ بھری آواز آ رہی ہے۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ لڑکی اس آواز کو سنتے ہوئے اور آواز کا پیچھا کرتے ہوئے گھسیٹتے گھسیٹتے اس طرف نیچے جا پہنچی۔
उस लड़की ने अपना सर उठाया और दरख्त के ऊपर देखा। वहाँ पर एक सफेद कबूतर बैठा था जिसके पर से खून का कतरा गिरा और लड़की की आंख पर जा गिरा। इस खून के कतरे का गिरना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून की बरकत से उस लड़की की आंखों की रोशनी वापस आ गई। वो लड़की अपनी एक आंख से देखने लगी। एक और खून का कतरा इसकी दूसरी आंख पर भी गिरा। खून की बरकत से लड़की की दोनों आंखों की रोशनी आ गई। लड़की बहुत ही खुश हो गई और साथ में हैरान भी हो गई। जब लड़की ने ऊपर दरख्त पर देखा तो एक कबूतर खून से लथड़ा हुआ था, बल्कि कुछ खून के कतरे लड़की के जिस्म के ऊपर भी गिर गए और इन कतरों को उस लड़की ने अपने पूरे जिस्म पर मल लिया। इसका पूरा जिस्म ठीक हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून की बरकत से लड़की को मुकम्मल शिफा मिल गई। इस खून में ऐसी शिफा थी कि लड़की पहले से भी ज्यादा हसीन हो गई। लड़की ने अपने बाप को ढूंढा और उसे सारी बात बताई और ये बात सुनते ही उसका बाप वही मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। सलाम हो प्यारे नबी सरकार दो आलम पर, सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानदान पर, सलाम हो उस पाक खून पर जो करबला की जमीन पर बहता रहा। रसूल के दीन को बचाने के लिए प्यारे नबी के खानदान ने अपने और अपने प्यारों की कुर्बानियां दे दी। हमें कुर्बानी भी नहीं देनी पड़ी और इतनी आसानी से इस्लाम मिल गया। हम भी कैसे लोग हैं, फिर भी शुक्र करके अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।